بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ اس نشست میں ہم عرب قوموں کے بارے میں جانیں گے۔ عرب قومیں مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 اقسام قرار دی ہیں یا 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک عرب بائدہ، دوسری عرب عاربہ اور تیسری عرب مستعربہ۔ آج ہم عرب بائدہ اور عرب عاربہ کے بارے میں کچھ تفصیل سے جانیں گے۔ پہلے تو ہم ان تینوں کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ عرب بائدہ سے کیا مراد ہے، عرب عاربہ سے کیا مراد ہے اور عرب مستعربہ سے کیا مراد ہے۔ عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق کچھ زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ، جرہم، حضرموت وغیرہ۔ عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ تو عرب بائدہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ عرب ہیں کہ جن کی تاریخ ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو عرب قبائل کی عرب اقوام کی ایک قسم ہے وہ عرب عاربہ ہے۔ تو آج ہم عرب عاربہ کی تفصیل جانیں گے، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کی نسل سے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی اور آج ہم انہی قبیلوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ ایک قبیلہ ہے حمیر بن سبا اور دوسرا ہے کہلان بن سبا۔ اب حمیر جو ہے اس کی مزید شاخیں ہیں، اسی طرح سے کہلان کی آگے شاخیں ہیں۔ تو ہم حمیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے حمیر کی مشہور شاخیں یہ ہیں: قزاعہ، سکاسک، سعید الجمہور۔ قزاعہ، اس سے بہرا، بلیج، قین، عزرہ اور برہ یہ قبیلے ہیں۔ سکاسک یہ بنو زید بن وائلہ بن حمیر ہے۔ زید ہی کا لقب سکاسک ہے اور یہ کندہ کے سکاسک سے الگ ہے جس کا ذکر بنو کہلان میں آ رہا ہے۔ زید الجمہور جو حمیر کی شاخ ہے، اس کی شاخوں میں حمیر اصغر، سبا اصغر، حضور اور ذو اصباح شامل ہیں۔ اب اس سے آگے ہے کہلان، یعنی ہم نے پیچھے جو پڑھا ہے کہ جو عرب عاربہ ہیں ان کے 2 قبیلے مشہور ہوئے، ایک حمیر اور ایک کہلان۔ تو حمیر کی جو ذیلی شاخیں ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم کہلان کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان، اشعر، طی، مزحج، لخم، جزام، عائلہ، خولان، معافر، انمار اور ازد ہیں۔ ازد سے اوس، خزرج، خزاعہ اور اولاد جفنہ ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل ارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات چھین کر اپنا دباؤ اس قدر بڑھایا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں
چشمک بھی رہی ہو، یعنی اختلاف رہا ہو، اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا، لیکن ہمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ اب کہلانی قبائل جنہوں نے ترک وطن کیا، ان کی بھی 4 قسمیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک ازد، دوسری لخم و جزام، تیسری بنو تے، اور چوتھی کندہ۔ یعنی آج ہم نے یہ جانا ہے کہ عرب قوموں کی 3 قسمیں ہیں: عرب باعدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب باعدہ کی تاریخ زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ عرب عاربہ جو ہے اس کی تفصیل موجود ہے، اور عرب عاربہ کے مشہور جو قبیلے ہیں وہ ہمیر اور کہلان ہے۔ ہمیر کی مشہور شاخوں میں قزاعہ اور سکاسک اور زید الجمہور شامل ہیں۔ ان کی مزید آگے شاخیں ہیں، جبکہ کہلان کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ اس کی مشہور شاخیں ہمدان، اشعر، تئی، مزہج، لخم، جزام، عائلہ، خولان، معافر، انمار اور ازد ہیں۔ اور یہاں پر اوس اور خزرج کا جو ذکر ہے، تو اوس اور خزرج یہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل قبائل ہیں، اور یہ مدینہ میں یا مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور ان کی تاریخ اسلام میں بہت تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ کہلانی قبائل کے بارے میں ہم نے یہ بھی جانا کہ انہوں نے ترک وطن کیا تھا، اور ترک وطن کرنے والوں کی قسمیں جو ہیں وہ ہیں ازد، لخم و جزام، بنو تے اور کندہ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں، اگلی نشست میں پڑھیں گے۔